निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुस्तफ़ाबाद में अखुवत यूनिवर्सिटी का दौरा। इस मौका पर उन्होंने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लिया। उनका कहना था कि इदारा अखुवत एक रोल मॉडल की हैसियत रखता है। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं महर अदनान की इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुस्तफ़ाबाद अखुवत कॉलेज और यूनिवर्सिटी का दौरा। यूनिवर्सिटी में IT सेंटर, मुशाहिदा स्कूल, अकेडमिक ब्लॉक, तदरीस के अमल और दीगर सहूलियात का जायज़ा लिया। इस अदारे में मुल्क के तमाम सूबों से तलबा की नुमाइंदगी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि अखुवत का मॉडल फलाही कामों की एक बहुत बड़ी मिसाल है। अखुवत एक ऐसा तालीमी अदारा है जिसमें ज़रूरतमंद तलबा को तालीम के साथ रिहाइश भी मुफ्त फराहम की जा रही है। ये एक ऐसी दरसगाह है जहाँ सूबों से आने वाले बच्चे इल्म की रोशनी से मुनव्वर हो रहे हैं। आप जितनी मेहनत खिदमत खलक करें, अल्लाह ताला उतना ही ज़्यादा आपको नवाजेगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि जो मुआशरा फलाह बहबूद का काम करना सीख जाता है वो तरक्की करता है। अखुवत कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इंतजामात को देखकर बहुत खुशी हो रही है। अखुवत कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने तमाम सूबों के लिए कोटा मुकर्रर कर रखा है। तलबा को फ्री तालीम, रिहाइश में दीगर सहूलियत फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि डॉक्टर अमजद साकिब के नक्शे कदम पर चलते हुए हर पाकिस्तानी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुस्तक़िल अफराद की मदद के लिए अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं अखुवत की खिदमत को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। MQM पाकिस्तान रुकन राब्ता कमेटी अब्दुर्रऊफ सिद्दीकी का कहना है कि MQM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 2 फरवरी पक्का किला ग्राउंड हैदराबाद में तारीखी जलसा आम होगा। हैदराबाद पहले भी MQM का था और हमेशा रहेगा। इस हवाले से MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से कौमी असम्बली का उम्मीदवार नामजद हुआ हूँ और मेरा हल्का जो है वो NA 219 है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इलेक्शन कैंपेन का जोर है और हमारी तैयारियां, हमारी कैंपेन जो है उरूज पर है और रोज़ाना की बुनियाद पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं। बुजुर्गों से, जानने वालों से, हमदर्दों से मुलाकातें चल रही हैं और 8 फरवरी को जो इलेक्शन है इंशाअल्लाह हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ओवरऑल जो है पतंग जो है विन करेगी और हक परस्तों की फतह होगी। हमारे यहाँ जो है 4,24,000 वोटर्स हैं और 293 पोलिंग स्टेशंस हैं। तो इंशाअल्लाह जो है आने वाला वक्त जो है हक परस्तों का होगा और जो 15 सालों से जो तकालीफ में पीपल्स पार्टी ने अवाम को डाला था, हम अवाम को उस परेशानियों से निजात हासिल कराएंगे और उनके बुनियादी मसाइल को हल करेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं, लोड शेडिंग एक कॉमन इशू है, बल्कि नेशनल इशू है ये। उसके बाद डिडक्शन, बिल्स में डिडक्शंस, वो भी इशू से परेशान हैं लोग। अब जब लाइट में लोड शेडिंग वगैरह होती है तो उससे ज़ाहिर है उनकी और दीगर चीज़ें जो है ना मुतासिर होती हैं, तो इसलिए हमारी एक आम फैमिली जो है बड़ी मुतासिर है। आज पूरे शहर के अंदर जो इलेक्शन कंपेन है जो हकपरस्त क़यादत कर रही है, MQM की हकपरस्त पतंग की क़यादत हो रही है और पतंग के लोग पतंग के साथ हैं। आपके शहर में, आप पूरे शहर में मूव कर लें, किसी को नहीं। हाँ, वो अनासिर जो पैसे के बलबूते के ऊपर टिकट पीपल्स पार्टी से खरीदे, आज वो सिर्फ पतंगे पीपल्स पार्टी की वो क्या नाम है दीगर अपने बैंड वैंड लगा रहे हैं, लोग नहीं है उनके साथ। अब मुझे पता है पूरी इलेक्शन कैंपेन में हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के साथ कौन लोग हैं। पूरे जाम खान छोरे अपनी क़यादत वहाँ से बसें भर रहे के लाके फंदी में प्रोग्राम कर रहा है, कभी पेटाबाद में कच्ची बना दे। शहर के लोग गए, जिस तरह काशिफ शोरो आके हैदराबाद शहर के अंदर वारिस बना, मेयर बना, इसी तरीके से गाँव गोटे देहातों के भर भर के 500-500 रुपए, 2-3 हज़ार रुपए दे के लाके उनको, शहर के लोग उनके साथ है ही नहीं। भाई जानते हो 15 साल से पीपल्स पार्टी ने क्या असर किया है, इस शहर को तबाह बर्बाद किया पीपल्स पार्टी ने। मैं आपको एक बात बताऊं कि हैदराबाद हम सब का शहर है और पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से इसको तबाह बर्बाद और नज़रअंदाज किया, तो मैंने ये फैसला किया कि हैदराबाद हमारा शहर है, हम सब मिल के इसके लिए काम करेंगे और इसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वाहिद जमात है जो हैदराबाद की तकदीर बदल सकती है और ये एक संग मील है। सिंधी और उर्दू बोलने, मेरे ये MQM में शमूलियत एक संग मील साबित होगी सिंधी और उर्दू बोलने वालों के लिए, ताकि हम सब मिल के इस शहर को बेहतर बनाएं। इलेक्शन डे हक परस्तों की कामयाबी और कामरानी का दिन है। पतंग के लिए हैदराबाद की आवाम निकलेंगे और पतंग पे ठप्पा लगाएंगे और इंशाअल्लाह पतंग को कामयाब करेंगे।
حیدرآباد شہر میں صحت کے حوالے سے بہت بڑے مسائل ہیں۔ حیدرآباد میں ایک صرف سول اسپتال ہے اور اس کی بھی ابتر صورتحال ہے۔ باقی حیدرآباد شہر کے اندر تعلیم کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کالج اسکول وغیرہ جو ہیں سرکاری اسکول، ان کی حالت ابتر ہے، تو اس سلسلے میں اس پہ ورک کریں گے اور انشاءاللہ ان کو اپ گریڈ کرانے کی کوشش کریں گے۔ بچیوں کے کالج کے لیے ایک شہر میں کوئی بڑا کالج بچوں کے لیے، اور لطیف آباد میں کوئی بٹائی ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش۔ منشن آباد کے حلقہ پی پی 237 میں عام انتخابات کے حوالے سے عوامی رائے جانتے ہیں چودھری محمد اسماعیل سے۔ جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، ووٹنگ کے حوالے سے کیا کہنا ہے عوام کا؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پنجاب اسمبلی کے 2024 کے عام انتخابات ہو رہے ہیں، اور میں اس وقت موجود ہوں حلقہ پی پی 237 میں، اور ریلوے روڈ پر یہاں کی عوام کے کمنٹ جانے کے کو وہ ووٹ کون سی جماعت کو ڈالنے جا رہے ہیں۔ ووٹ سر کس جماعت کو ڈال رہے ہیں؟ ووٹ جی اسی حکے نو دے رہے ہیں، سید اصغر شاہ صاحب اور میاں راشد ملکو کا وٹو صاحب، اور اپنے پیرو مرشد دی سرپرستی وچ اسی حکے نو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس تحصیل واسطے حکا بہت ہی کامیابی واسطے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تحصیل دی بہتری واسطے حکے دے نشان بہت اہم ہے، اور سارے بھائیاں نو اور سب نو کیا ریکویسٹ ہے کہ حکے تے مہرا لاؤ اور تحصیل بارے سوچو۔ جس نے ملک کے لیے کام کیا ہے وہی لیڈر ہے، اور ملک کی خوشحالی کے لیے ہم اس کو ووٹ دیں گے، اور میں اپیل کرتا ہوں ساری عوام سے کہ نواز شریف کو ووٹ دیں، شیر پہ مہر لگائیں۔ میاں راشد محمود ملکوں کا وٹو، انہیں ووٹ دینا ہے۔ ووٹ اس جماعت کا جو پبلک کی خدمت کرے گی، جو ملک کے لیے، قوم کے لیے اور عوام کے لیے اور غریب کے لیے اچھی ہوگی، ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ دو جماعتیں ایسی دکھائی دے رہی ہیں، ایک وہ ٹی پی ایل اور دوسرا مسلم لیگ نون، اور ہم مسلم لیگ نون کے حامی ہیں، ہمیشہ سے حامی رہیں گے، کیونکہ یہ غریب کے مفاد کے لیے اور ملک کے مفاد کے لیے اچھے ہیں۔ میں دوسرے نواز شریف نے اور کن دینا ووٹ جی شیر دا، انشاءاللہ شیر کو دیں گے ووٹ۔ کہتے ہیں تیر جیتے گا۔ ووٹ فی الحال اجے کوئی مشورہ نہیں کیتا ووٹ دینا۔ انشاءاللہ نون لیگ میاں فدا حسین کو ووٹ دیں گے، مقصد کوئی بھی نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کرین پہ مہر لگانی، کرین پہ مہر لگانی ہے۔ پیشہ نموز رسالت واسطے ہم زندہ ہیں، حضور دا دین واسطے ہم زندہ ہیں، جو حضور دا دین آ جاوے۔ نون لیگ بہت اچھی جو ہے پارٹی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاسٹ میں جیسا بھی انہوں نے کام کیے ہیں، بہت اچھے کام کیے ہیں، انہوں نے ورک کیا ہے، تو میرا جو ذاتی ووٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ کی طرف ہے، اور یہ بہت ہی اچھی جماعت ہے۔ ادھر ہمارا جو ووٹ ہے نا شیر کا ہے، شیر کو ووٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے جو ادھر کے سیاسی کینڈیڈیٹ ہیں وہ میاں فدا حسین صاحب کالو کا، ان کا جو ورک ہے ہمارے شہر میں، عوام کی جو خدمت کرتے ہیں، یہ اصل ووٹ ہمارے میاں فدا حسین صاحب کا ہے، ان کو ٹکٹ ملا ہے شیر کا، تو ہم شیر کو ووٹ۔ ووٹ جی میں اپنا کالو کا گروپ حاجی میاں خاتم حسین، میاں فدا حسین اور اپنا میاں عبدالغفار وٹو، شیر تے مہر لانے۔ ووٹ انشاءاللہ تعالیٰ جی ہم جیتے رہے تو نون لیگ کو ڈالیں گے۔ یہاں کے جڑے ہیں نا ایم پی ایم این اے وہ بہت اچھے آدمی ہیں، انہوں نے جو یہاں سی او صاحب تعینات کیا ہوا ہے راشد غزنوی، وہ ایک نمبر کا بے ایمان ہے۔ ہمارا 3 لاکھ روپے کا وہ بل کھا چکا ہے۔ ہم نے کئی سفارشیں لوائی ہیں، کئی لوگوں کو کہا، میاں فدا حسین کو بھی کہا، لیکن ہمارا کام نہیں ہوا۔ اس لیے ہم غریب آدمی ہیں، کچھ کر نہیں سکے، چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن ووٹ انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو ہی ڈالیں گے، کیونکہ وہ اچھے لیڈر ہیں۔ گجرانوالہ میں NA80 سے تحریک انصاف کے سابق ٹکٹ ہولڈر علی اشرف مغل نامزد امیدوار اسد اللہ پاپا کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کا بھائی علی اشرف مغل اعلان گجرانوالہ کی غیور عوام سے مخاطب ہو کے یہ کچھ گزارشات کرنا چاہتا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے 2010 میں پاکستان تحریک انصاف سے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، اور اس میں کئی مشکلات، میرا خیال ہے کہ ذاتی قربانیاں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اور اس میں ہمیشہ لیڈرشپ اور تمام دوستوں نے کی شفقت سے میں نے پہلے بھی تحریک انصاف کا یہاں سے الیکشن لڑا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے جن لوگوں کو پارٹی کا ٹکٹس دیا ہے، میں آپ سے التماس کرنا چاہوں گا کہ آپ تمام دوست ان کو بھرپور بڑھ چڑھ کے ووٹ ڈالیں، اور ایسے تمام پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواران کو جتوائیں، اور اسی بات کے تناظر میں پارٹی کی لیڈرشپ اور پارٹی کے ڈسپلن میں رہتے ہوئے
میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہتے ہوئے اس دفعہ کے الیکشن سے دستبرداری کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن اس دفعہ متحد ہو کے پارٹی جن مشکلات سے گزر رہی ہے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کے تمام گوجرانوالہ کے نامزد امیدواران کو جتوائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام دوستوں کا ایک دفعہ بھرپور شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس محبت کا اظہار روز مجھے دوست فون میسج کالز کرتے ہیں اور انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو پچھلا میرا تمام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اسپیشلی جو 2018 کے بعد ایک سفر رہا، اس میں میری کچھ پریفرنس رہی۔ سب سے پہلی پریفرنس رہی کہ میں کسی نہ کسی طرح اس حلقے میں مختلف یونین کاؤنسلز میں اپنا ایک ایسا نظام بنا سکیں کہ جہاں پہ ہم صاف پینے کا پانی پہنچا سکیں۔ یونین کاؤنسل وائز جو بیسک ہیلتھ یونٹس تھے ان کا جو انعقاد ہے اس کے حوالے سے اگر آج خیالی میں قبرستان نہیں ہے تو مجھے اس بات کا ہمیشہ تدارک رہا ہے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان کو بھی جب میں ملا ان کو بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمارے شہر میں اب تو قبرستان بھی کی جگہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اگر موٹر وے کی بات ہوئی تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور الحمدللہ آج اس شہر میں اس کے ثمرات حاصل کر رہی ہے۔ اگر چلڈرن ہسپتال کی بات ہوئی اور یونیورسٹی کی بات ہوئی تو ہم نے ہر جگہ گوجرانوالہ کا مقدمہ لڑا۔ ہم نے یہ کیس پلیڈ کیا کہ اگر تمام چھوٹے شہروں میں یونیورسٹیز ہو سکتی ہیں تو گوجرانوالہ میں کیوں یونیورسٹی نہیں ہو سکتی؟ تو اسی لیے اس ساری باتوں کا انشاءاللہ آئندہ بھی کیس لڑتے رہیں گے۔ تو فی الحال اس الیکشن کے لیے میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی نامزد امیدواران ہیں ان کا انشاءاللہ بھرپور ساتھ دیں گے، ان کو ووٹ دلوائیں گے اور سیاسی سفر جاری رہے گا، اور آپ دوستوں کی محبت کے ساتھ اور آپ کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پارٹی کا حصہ رہتے ہوئے مثبت کردار بھی ادا کریں گے، اور حلقے کی بہتری کے لیے اور گوجرانوالہ کی بالخصوص بہتری کے لیے جو بھی میگا پروجیکٹس کے حوالے سے باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی بھرپور گوجرانوالہ کا مقدمہ لڑیں گے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی پنجاب کی ہدایت پر ڈیری سیفٹی ٹیموں کی گجو متا اور فیروزوالہ میں ناکہ بندی۔ دودھ میں پانی کی ملاوٹ اور فیٹ کم ہونے پر 2500 سے زائد لیٹر دودھ تلف کر دیا گیا۔ لاہور سے چیف رپورٹر سعید رانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ دودھ میں ملاوٹ سنگین جرم، پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن۔ 90,000 لیٹر سے زائد دودھ کی چیکنگ، 2500 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی پنجاب کی ہدایت پر ڈیری سیفٹی ٹیموں کی گجو متا اور فیروزوالہ میں الصبح ناکہ بندی۔ دودھ میں پانی کی ملاوٹ اور فیٹ کم ہونے پر 2500 لیٹر سے زائد دودھ تلف کر دیا گیا۔ موقع پر کیے گئے ٹیسٹ فیل ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ غیر معیاری دودھ کو لاہور شہر میں مختلف سوسائٹیز اور دکانوں پر سپلائی کیا جانا تھا۔ ناکہ بندی کے دوران 60 سے زائد دودھ بردار گاڑیوں میں موجود دودھ کا معائنہ کیا گیا۔ غیر معیاری دودھ کا استعمال مختلف موذی امراض میں مبتلا کرتا ہے۔ شہری گھروں میں استعمال ہونے والے دودھ کو پنجاب فوڈ اتھارٹی دفتر سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی پنجاب کا کہنا ہے کہ شہریوں تک سپلائی کیے جانے والے دودھ کی روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ کی جا رہی ہے۔ ملاوٹی دودھ کی ترسیل کرنے والے معاشرے کا ناسور ہیں۔ مافیا کے مکمل خاتمے تک تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ ضلع دیدار سنگھ میں پیٹرولنگ پولیس چک اگو نے 12 سال سے تھانہ پنڈی بھٹیاں پولیس کو مطلوب اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا۔ شکیل نذیر کھوکر کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر اور ڈی آئی جی پی ایچ پی ڈاکٹر محمد اطہر وحید کی زیر نگرانی ڈی ایس پی پنجاب ہائی وے پیٹرول ملک نعیم کی خصوصی کاوش پر پنجاب ہائی وے پیٹرول پی ایچ پی صوبے کی تمام ہائی ویز پر شہریوں کی خدمت اور جان و مال کی حفاظت کے لیے شب و روز مصروف عمل ہے۔ اس سلسلے میں انچارج پیٹرولنگ پولیس چک اگو ملک غلام حسین اور ان کی ٹیم نے دوران گشت نفیس احمد ولد محمد یوسف سکنہ حمید پور خرد کاموں کی گوجرانوالہ کا شناختی کارڈ ای پولیس ایپ پر چیک کیا تو نفیس احمد تھانہ صدر پنڈی بھٹیاں پولیس کو مقدمہ نمبری 426/12 میں مطلوب تھا اور عرصہ 12 سال سے روپوش ہو گیا تھا۔ انچارج پیٹرولنگ پولیس غلام حسین نے ملزم کو تھانہ پنڈی بھٹیاں پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولنگ پولیس عوام کے جان و مال کی حفاظت اور خدمت کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتی ہے۔ بہاول نگر میں تھانہ سٹی بی ڈویژن کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف اسپیشل ٹی وی ملک مقبول احمد۔ جی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔
جی میں اس وقت موجود ہوں تھانہ بی ڈویژن پولیس بہاور نگر میں. آپ کو بتاتا چلوں بہاور نگر تھانہ بی ڈویژن پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. اور اگر میں بتاؤں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے حوالے سے تو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نصیب اللہ خان کی ہدایت پر جو ہے ضلع بھر میں جو ہے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی جاری ہے. اور تھانہ بی ڈویژن پولیس کی جانب سے جو ہے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. 35 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ان سے منشیات بھی برآمد کی گئی ہے اور شراب کی بوتلیں بھی برآمد کی گئی ہیں. اور اگر میں بات کروں ڈاکوؤں کے حوالے سے تو یہاں جو وارداتیں ہو رہی تھی شہر میں تھانہ اے ڈویژن اور بی ڈویژن کے علاقہ میں, تو یہاں ڈاکوؤں کا ایک گینگ بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے جو ہے وہ 20 موٹر سائیکل برآمد کیے گئے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے تھانہ بی ڈویژن پولیس کے ایس ایچ او ماجد حسین, اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ تھانہ بی ڈویژن پولیس کے حوالے سے منشیات فروشوں کے خلاف کیسے کارروائی کی جا رہی ہے. جی السلام علیکم, بہت شکریہ سر. سب سے پہلے منشیات کی بات کرتے ہیں تو واضح احکامات ہیں جناب آئی جی صاحب پنجاب کے, ڈی پی او صاحب بہاول نگر نصیب اللہ خان صاحب کے, کہ اس معاشرے کے ناسور کو, اس گند کو ہم نے صاف کرنا ہے. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے جی, اور 35 منشیات فروش گرفتار کیے ہیں اور ان پہ مقدمات درج کیے ہیں, ان کو جیل بھیجا ہے اور کافی ہیوی جو ہے ریکوریز ان سے ہوئی ہیں. اس میں ہم نے جس طرح دسمبر تھا تو اس حوالے کرسمس کے حوالے سے بھی کریک ڈاؤنس کیے تھے ہم نے. تو اس میں وہ دیسی جو زہریلی شراب ایک فیمس ہے اس کو ہزاروں لیٹر ہم نے ریکور کی. تقریباً 3 ماہ سے یہ کمپلینٹ تھی, موٹر سائیکل بڑی مقدار میں یہاں سے چوری ہو رہے تھے. تو جناب ڈی پی او صاحب نے اس پہ ہمارا فوکس کروایا کہ اس پہ آپ فوکس کریں اور اس پہ محنت کریں. تو ہم نے ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک مخبری کے نظام کے ذریعے سے موٹر سائیکل چوروں کو گینگ گرفتار کیا ہے, جس میں ہم نے 20 موٹر سائیکل برآمد کیے ہیں, جو کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ڈی پی آفس میں جو مدعی ہیں ان کے حوالے کیے گئے ہیں. صاحب پنجاب کے واضح احکامات ہیں کہ آپ خود سنیں گے معاملات کو, لوگوں کے مسائل حل کریں گے. تو 3 سے 5 بجے تک ہم اویلیبل ہوتے ہیں اور اوپن ڈور پالیسی ہے, جس کا بھی جو ایشو ہے وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے اور ہم انشاءاللہ ان کے مسئلے. یہ دیکھیں جی تھانہ بی ڈویژن پولیس کے ایس ایچ او ماجد حسین ہمارے ساتھ تھے, اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں شہر بھر میں جو ہے وہ چوری ڈکیتی جو وارداتیں ہو رہی تھی اس کا ہم نے گینگ گرفتار کیا ہے 24 گھنٹوں میں اور 20 موٹر سائیکل ریکور کیے ہیں. اگر منشیات فروشوں کے حوالے سے میں بات کروں تو منشیات فروشوں کے خلاف بھی تھانہ بی ڈویژن کی جانب سے کریک ڈاؤن جاری ہے اور 35 منشیات فروشوں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں. ان سے منشیات بھی برآمد کی گئی ہے اور شراب بھی برآمد کی گئی ہے, اور یہاں تمام جو ہے منشیات فروشوں کے اڈے بند کروا دیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے. اگر میں بات کروں تھانے میں جو سائلین آ رہے ہیں 3 سے 5 جو ہے ایس ایچ او کھلی کیری لگا کے جو ہے وہ لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور بر وقت جو ہے وہ مسائل حل کرتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کم عمر بچے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کی ہدایت پر ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے, اور کم عمر بچے جو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں ان کے مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں. اور یہ میں تھانہ بی ڈویژن پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف جو کارروائی کی ہے وہ آپ کو اس حوالے سے بتا رہا تھا, اور دوبارہ ہم آپ کے سامنے ٹاپ سٹوری نہیں لے کے حاضر ہوں گے. 8 فروری کو ملک بھر میں ہونے والے الیکشن کے حوالے سے تعلقہ خان گڑھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدواروں نے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا ہے. گھوٹکی سے ہمارے بیورو چیف گل محمد جتوئی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں. 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے حوالے سے تعلقہ خان گڑھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدواروں نے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار صوبائی اسمبلی PS 20 سردار محمد بخش خان مہر اور NA 199 سے امیدوار سردار علی گوہر خان مہر نے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا. اس سلسلے میں وہ UC مہر صالح میں مہر گروپ کے رہنما فدا حسین لنجار، نظر علی شاہ اور اسحاق لنجار کی دعوت پر پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. مہمانوں کی جانب سے بشیر احمد سومرو، فدا حسین لنجار اور ریاض علی شاہ کی جانب سے سندھ کی ثقافتی اجرک پیش کی گئی اور پھولوں کے ہار پہنائے گئے. اس موقع پر امیدواروں نے کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے مسائل حل کیے جائیں گے. پیپلز پارٹی عوامی جمہوری اور شہیدوں کی جماعت ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی بے لوث خدمت کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. امیدواروں کی جانب سے 8 فروری کو تیر کو ووٹ دے کر کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی. آخر میں صابر لنجار میں مرحوم کریم بخش لنجار کی تعزیت بھی کی گئی.
सियालकोट में ओठियां के मकाम पर फैसलाबाद जाने वाली मुसाफिर बस यू टर्न लेते हुए ट्रक से टकराकर उलट गई। हादसे के नतीजे में 19 अफराद जख्मी। हादसा शदीद धुंध के बाइस पेश आया। रेस्क्यू टीमों ने 8 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल, जबकि 11 को मौके पर तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया। वजीराबाद में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। ओवरहेड ब्रिज के एतराफ में ट्रैफिक ब्लॉक रहने से मुसाफिर जलीलो खार होने लगे। एहसान इलाही भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। शहर वजीराबाद में इन दिनों ट्रैफिक जैम रहना सबसे अहम और हल तलब मसला है। जगह जगह पार्किंग स्टैंड्स, गैर कानूनी टैक्सी स्टैंड्स, हथरेड़ियों, रिक्शा ठेलों और कारोबारी मराकिज, दुकानों के सामने तजावजात के बाइस रस्ते तंग हो गए हैं। शहर से गुजरने वाली ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे स्कूलों कॉलेजेस आने और जाने वाले तलबा और तालबात, असातिज़ा इकराम, दफातर और जरूरी कामों की गर्ज से निकलने वालों को मंजिल मकसूद तक पहुंचने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि एम्बुलेंसेस ट्रैफिक के रश में फंस जाती हैं। इस दौरान शहरी एक दूसरे से उलझते रहते हैं। शहर में 1-2 वार्डन सिर्फ उसी सूरत में कभी कभार नाजिल होते हैं जब ट्रैफिक बुरी तरह ब्लॉक हो जाती है। शहरी हलकों ने आला हुकाम से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जमात-उस-सालेहीन पाकिस्तान के ज़िले सदर और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आरती ने तहसील बार एसोसिएशन अहमदपुर सियाल के नौ मुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात की। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। ज़िले सदर जमात-उस-सालेहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने बार रूम अहमदपुर सियाल का विजिट किया। उन्होंने 9 मुंतखब सदर तहसील बार एसोसिएशन अहमदपुर सियाल नफर हुसैन खान बलोच और जनरल सेक्रेटरी मलिक सफीर हुसैन अवान से मुलाकात की और उन्हें फूलों के हार पहनाकर उन्हें कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं खान साहब को और मलिक साहब को मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद जिसने पाकिस्तान बनाया क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी वकील थे। ये वकील जो हैं उन वकील के सिपाही हैं और आवाम की खिदमत पहले भी कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ मज़ीद फिर भी खिदमत करते रहेंगे। सदर बार और जनरल सेक्रेटरी ने मलिक गुलाम जिलानी का शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तरफ से और अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार की तरफ से और अपने भाई मलिक सफ़ी हुसैन अमान की तरफ से जिलानी साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने अपनी मसरूफियात में हमारे लिए वक्त निकाला और इंशाल्लाह जो बात उन्होंने की है, हम इंशाल्लाह अवाम के जज्बात, अवाम की भरपूर हिमायत करेंगे, उनके ख्यालात की तर्जमानी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक गुलाम जिलानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह उन्होंने इलेक्शन से कबल भी अपनी नेक तमन्नाएँ, अपनी दुआएं, अपनी सपोर्ट हमारे साथ रखी। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मुबारकबाद देने के लिए आए हैं और मलिक साहब ने जो अपना एक मसला, अवामी मसला जो उजागर किया है और लोगों के जो दरीना मसाइल हैं इस बार और बेंच के मुतल्लिक़, इंशाअल्लाह मैं अपने सदर और दीगर कैबिनेट के साथ मिलकर वो लोगों के मसाइल ज़रूर हल करेंगे और अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। नफर हुसैन खान बलोच एडवोकेट और मलिक सफ़ीर हुसैन ऐवान एडवोकेट ने अहमदपुर सियाल को मुल्तान हाई कोर्ट बेंच से मुंसलिक करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाने के आज़म का इयादा किया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी अहमदपुर सियाल। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।